اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ابو اربش حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک صاف آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں سے تم نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشو میں اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جو شخص میری ہدایت کے پیچھے چلے گا تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے۔ تخلیق عالم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اتوار اور ہفتے کے 2 دنوں میں، اور اس میں پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت ڈال دی، اور اسی نے سب کے لیے روزینے مقرر فرمائے، اور یہ کام 4 دن میں مکمل ہوا۔ پھر زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے پر توجہ دی، اور اس وقت فضا دھواں دار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ارشاد فرمایا دونوں میرے تابع فرمان ہو کر ہر صورت آ جاؤ۔ اس کے بعد عرش بنانے کا قصد فرمایا اور سورج اور چاند کو تابع فرمان کر دیا کہ مدت مقررہ تک اپنا کام جاری رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، اور خالص نیت کے ساتھ اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی منتخب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ان پر خاص انعامات فرمائے ہیں، اور انہیں اپنی رضا کی توفیق بخشی ہے، اور اس کی عطا سے بھی وہ کبھی باہر نہیں ہوتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہے، اور اس میں وہ ذرا بھر کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑھ کر اور مخلوق پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک اور مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا ذکر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، کہ میں اپنے نائب کے طور پر زمین پر ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید ہماری عبادت و اطاعت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی اس تقصیر سے خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ہم میں سے کسی سے کوئی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو ایک خاص طریقے پر چلے گی اور تم زمین پر ان کی نسل پھیلے گی، وہ وہاں کی نباتات پر گزارا کریں گے اور زمین سے ان کے چھپے ہوئے خزانے نکال لیں گے اور ایک دوسرے کی مددگار ہوں گے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ترجمہ: کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرنے والے موجود ہیں۔ اور فرشتوں کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے لیے کافی ہیں، اور ہماری موجودگی میں اور کسی مخلوق کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس تمہارا کام ہے کہ میں جب آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں اپنی طرف سے روح داخل کر دوں تو تم اس کے احترام میں فوراً سجدے میں گر جانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سیاہ رنگ کی نرم مٹی سے تیار فرمایا اور اس میں اپنے امر سے روح داخل فرما دی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام میں جان پڑ گئی تو وہ حرکت کرنے لگے اور مکمل انسان بن کر تیار ہو گئے۔